अगर इंडिया ने दोबारा हमारे साथ पंगा लिया तो 6-0 नहीं 60-0 स्कोर होगा। इंडिया में इस पे खलबली मच गई है। इंडियन मीडिया तड़प रहा है इस बयान पे। फौजिया बीबी को जिन अगवा करके ले गए, ये जेन्युइन बात है और ये FIR में लिखा हुआ है। वालदा की तरफ से उनकी मुद्दईयत नहीं दी गई, उसमें लिखा गया कि ये लोग लड़ते थे, मारते थे मेरी बेटी को, वो अक्सर मैके आई रहती थी। US सेंटकॉम के जो चीफ हैं ब्रैड कूपर, उन्होंने 4 जहाज भेजे हैं अमदाद के फ्लड विक्टिम्स के लिए, जो आ चुके हैं जी। उनके साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतरीन है। वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें कि मेजर साद और मेजर अदनान का जिक्र हो रहा है। मेजर साद ने मेजर अदनान के वो ऊपर लेट गए और उनको प्रोटेक्ट किया है इंजर होने से। बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच में इस तरह के जवान मौजूद हैं। इसमें जो अफगान हैं वो भी शामिल हैं। जो 3 सुसाइड बॉम्बर्स थे वो अफगान थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास इब्राना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। हमारे जो एयर वाइस मार्शल हैं शहरियार साहब, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जी अगर इंडिया ने दोबारा हमारे साथ पंगा लिया तो 6-0 नहीं 60-0 स्कोर होगा। ये एक बड़ी मज़ेदार बयान है और इंडिया में इस पर खलबली मच गई है। इंडियन मीडिया तड़प रहा है इस बयान पे और पूरी आग लगी हुई है उन लोगों को, क्योंकि ये जो मामला है 6-0 वाला, ये 7-0 6-0 ये 6-0 बात बन गई है। लेकिन आपको पता है कि ट्रम्प कहता है कि 7 जहाज़ गिरे हैं, तो ये पाकिस्तान ने भी इसका जिक्र किया है 7 का, बट पाकिस्तान बड़ा मुताद रहता है। पाकिस्तान एयरफोर्स उसी को क्लेम करते हैं जो उनके पास सबूत हैं, तो इस वजह से वो रहते हैं। लेकिन ये प्रॉब्ली 6 से ज़्यादा का स्कोर है, पर 6 से ज़्यादा है। और अब वो कह रहे हैं कि अगली दफ़ा ये मामला हुआ तो ये 7-0 नहीं 6-0 नहीं, ये 60-0 होगा। क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त भी जब इंडिया ने हमला किया तो इंडिया के ज़्यादा जहाज़ गिरा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हीं को इंगेज किया जिन लोगों ने पेलोड रिलीज़ किया था। ऐसे ही अब एक बड़ा ही अजीब सा मामला हुआ है लाहौर में। मामला कुछ यूँ हुआ है कि केस पहुंचा लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में IG साहब पेश हुए। IG साहब ने उस पर यकीन दहानी कराई और यकीन दहानी के बाद एक टीम बनी, बड़ी हाई लेवल की टीम बनी है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस केस को। वो मैं टीम की भी आपके साथ डिटेल्स शेयर करता हूँ कि कौन कौन है उस टीम में। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि केस क्या है। एक है जी फौजिया बीबी, I mean we're not sure if she's alive or not, लेकिन तो 2019 में फौजिया बीबी के ससुरालियों ने फौजिया बीबी के वालिदैन को ये बताया कि फौजिया बीबी को जिन अगवा करके ले गए। जी मैं ये मजाक नहीं कर रहा, ये जेन्युइन बात है और ये FIR में लिखा हुआ है। जो वालिदैन हैं उनकी तरफ से FIR दी गई 2019 में। वालदा की तरफ से उनकी मुद्दईयत नहीं दी गई, उसमें लिखा गया कि ये लोग लड़ते थे, मारते थे मेरी बेटी को, वो अक्सर मैके आई रहती थी, उनकी औलाद नहीं थी, फिर बेटा हो गया, लेकिन बेटे होने के बाद भी ये मामला चलता रहा। और फिर एक दिन लोगों ने हमें बताया कि जी वो हमारी बेटी को जिन ले रहे हैं, जिन्होंने अगवा कर लिया। और उन्होंने ये क्लेम किया कि ये झूठ बोलते हैं, मुझे यकीन है कि इन लोगों ने मेरी बेटी को अगवा किया हुआ है, छुपाया हुआ है मारने की नीयत से, तो पुलिस कार्रवाई करे। एनीवे जी वो केस अब साइन हुआ एक ASI मोहम्मद बूटा साहब को। अब पता नहीं उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की, काना का ये मामला है, काना के पुलिस स्टेशन में ये हुआ। अब वो ज़ाहिर बात है वो फौजिया साहिबा तो नहीं मिली, क्योंकि ये केस पहुंच के लाहौर हाई कोर्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मामला आगे चल पड़ा। अब इस पे जी जो टीम बनाई गई है वो बड़ी हाई लेवल टीम है। मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता था कि ये कितना सेंसिटिव मामला है। और चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच के IG साहब पेश हुए हैं, तो जी इसमें DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा सरबराह हैं। इनके बाकी अरकान में इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब के SSP आसिम कम्बुआ, SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन लाहौर मोहम्मद अयाज, DSP स्पेशल ब्रांच, DSP सेफ सिटी, DSPs CCD हसनैन हैदर, दानिश रांझा, DSP इन्वेस्टिगेशन काना सर्कल लाहौर उस्मान हैदर और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर जाहिद सलीम। तो ये आप देखें कितनी बड़ी टीम है। और ये लोग अब जो क्लेम है वो उस क्लेम को झूठा साबित करेंगे कि जी जिन नहीं लेकर गए फौजिया बीबी को, कुछ और हुआ है। अब वो उनको साबित करना होगा और फौजिया बीबी को ढूंढना होगा अगर वो अभी भी जिंदा है तो। एक और मैं आपके साथ अपडेट शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, ये रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि US सेंटकॉम के जो चीफ हैं ब्रैड कूपर,
انہوں نے 4 جہاز بھیجے ہیں امداد کے فلڈ وکٹمز کے لیے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک نوٹ بھیجا ہے، اور وہ نوٹ بڑا شاندار ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تو وہ نور خان ایئر بیس پر وہ 4 جہاز لینڈ کیے، اور پاکستان کی طرف سے ہائی آفیشلز آرمی کے وہ گئے، انہوں نے وہ ریسیو کیا اس امداد کو. لیکن یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اب اس نے یو ایس ایڈ بند کر دیا ہے، یہ ایک ادارہ تھا یو ایس ایڈ کا، اس کو بند کر دیا ہے. تو وہ امداد دینا شینا یہ ٹرمپ کے اس میں چکر میں نہیں آتا، وہ اس میں بلیو نہیں رکھتا. لیکن یہ جو یو ایس سینٹ کام کے چیف ہیں، یہ ابھی بھی چیف بنے ہیں، جس میں کہ ہمارے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ان کی حلف برداری میں بھی انوائٹڈ تھے. یہ یاد رکھیے گا، جو جانے والے چیف تھے اور جو آنے والے چیف ہیں، یہ مطلب میرا یہ اس وقت کنسرن تھا کہ چلے جانے والے جو چیف ہیں ان کے ساتھ تو آپ کا اچھا تعلق ہے، پتہ نہیں آنے والے کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو جیسچر ہے یہ سگنیفائی کرتا ہے، یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ آنے والے جو آ چکے ہیں چیف، ان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہترین ہیں. وہ بہترین کیسے، میں آپ کو یہ ان کو پڑھ کے سناتا ہوں. باقی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ویسے ہی جنرل سی ایک وہ پریس ریلیز آ جاتی ہے، لیکن جس میں کہ کوٹ کیا گیا ہے سینٹ کام کے چیف بریڈ کوپر کو، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ our close coordination and seamless interoperability have been instrumental in rapidly delivering vital assistance, said Admiral Brad Cooper, CENTCOM commander. This mission reflects the enduring friendship and shared resolve between our two militaries. So, یہ بڑی ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے پیار محبت والا ایک خط بھیجا ہے اس سامان کے ساتھ. تو یہ بڑی کمال بات ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اس ٹائم جو پیار محبت کا لیول ہے وہ بہت ایکسٹریم پر ہے. آئی ہوپ کہ ہم اس پیار محبت کے لیول کو انجوائے کرتے رہیں اور اس میں بہتری لاتے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اچھا جی، ایک ویڈیو آپ کو پتا کہ وائرل ہو رہی ہے جو کہ آپریشن ہوا ہے بنو میں، جو ایف سی کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا، اس پر اٹیک ہوا تھا دہشت گردوں کی طرف سے، اور پھر اس کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا. تو اس کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں کہ میجر سعد اور میجر عدنان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے اس میں ہوا یہ ہے کہ میجر سعد نے میجر عدنان کے اوپر لیٹ گئے اور ان کو پروٹیکٹ کیا ہے انجر ہونے سے. اور اس اثناء میں جو دہشت گرد ہے وہ فائرنگ کر رہا ہے، اور جو دوسری ہمارا یونٹ تھا وہ لوگ پھر آگے آئے اور انہوں نے اس کو نیوٹرلائز کر دیا. تو یہ ایک مطلب کمال مثال ہے کہ کس طرح یہ جوان ہمارے آپریٹ کرتے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہیں، جس عزم کے ساتھ، جس بھائی چارے کے ساتھ. یہ مطلب وہ میجر سعد میجر عدنان کے اوپر جا کر لیٹ گیا کہ یہ اس کو کچھ نہ ہو. وہ انجرڈ تھا میجر عدنان، وہ اس کے اوپر جا کے لیٹ گیا. آپ سوچیں اس آدمی کی جو ہمت ہے، جو اس میں جو لگن ہے، مطلب شہادت تو ان لوگوں کے یہ پیچھے بھاگتے ہیں شہادت کے، کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں موت سے، موت کو گلے لگاتے ہیں. یہ کمال لوگ ہیں، یہ کمال، میں ان کے بارے میں جتنی تعریف کی جائے کم ہے. یہ ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ ہمارے سر کا فخر ہے. مجھے پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے معاملہ چلتے رہتے ہیں، میں بھی کرٹیسائز کرتا ہوں ان کو پولیٹیکل معاملات میں، لیکن اس معاملے میں دیز پیپل آر ہیروز، ایبسولوٹ ہیروز. دیز آر گریٹ پیپل. اس طرح کے لوگ، ہم بڑے خوش قسمت ہیں ایز اے ملک، ایز اے قوم ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بیچ میں اس طرح کے جوان موجود ہیں جو کہ موت سے نہیں ڈرتے، وطن کے لیے، ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے. اس مذہب کے، اسلام کے مذہب کے ساتھ وہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں. ان کا جو جذبہ ہے وہ اتنا دیدنی ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو مطلب وہ سامنے پھیر رہا ہے. آپ کون مطلب ایک لمحے کے لیے بندہ سوچتا ہے کہ یار میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ایسا کروں گا. وہ دہشت گرد چلتا آ رہا ہے اور وہ اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ میجر عدنان بچ جائے. وہ میجر سعد جو ہے وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے. امیزنگ، ایبسلیوٹلی امیزنگ. اچھا، اس میں ایک اور اپڈیٹ آئی ہے کہ یہ جو اس میں جو افغان ہیں وہ بھی شامل ہیں. جو 3 سوسائڈ بامبرز تھے وہ افغان تھے. تو یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ افغانی بڑا وہ کلیم کرتے تھے ہماری تو جنگ نہیں، ہم تو نہیں کر رہے، لیکن اس میں پتہ چلا ہے کہ وہ افغان شہری بھی اس میں انوالو ہیں. میں آپ کے ساتھ جو رپورٹ ہوئی ہیں ڈیٹیلز ان کی شناخت وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جی، یہ عبدالعزیز ہیں، اس کا نام ہے جی قاصد مہاجر. یہ مٹا خان ڈسٹرکٹ پکتیکا پروونس افغانستان کا رہنے والا ہے، اور یہ ایک سوسائڈ بامبر تھا بنو میں.
اور دوسرا ہے جی ملا شبیر احمد، اس کا جو ایلیس ہے وہ ہے جی مولوی بلال مہاجر. پھر ہے جی نجیب اللہ، اس کا ایلیس ہے جی حذیفہ مہاجر. اور یہ تینوں اس میں یوز ہوئے ہیں، یہ تینوں سوسائڈ بامبرز تھے اس میں. تو افغان اس میں شامل ہو رہے ہیں اور کارروائیاں کر رہے ہیں پاکستان میں. تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کا ریاکشن تو آئے گا پاکستان کی طرف سے. پاکستان تو نہیں چھوڑے گا، انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے. ایک بہت بڑا آپریشن چل رہا ہے اس ٹائم ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں، جس میں کہ 10-12 جو ٹیررسٹ ہیں ان کی اطلاع ہے. اس میں بڑے میجر بڑے نام ہیں، اور جو پاکستان آرمی ہے وہ اس ٹائم اس پہ آپریشن کر رہی ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ بچوں کی ڈھال لیتے ہیں، وہ آبادی میں بھاگ گئے ہیں اور وہاں پر جو فیملیز ہیں ان کی ڈھال لے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ایئر آپریشنز ہیں ان میں پرابلم ہو رہی ہے. پاکستانی جو فورسز ہیں، ظاہری بات ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں کھڑے ہو سکتے ہماری فورسز کے آگے. ہماری فورسز ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گی. پرابلم بس یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر شہری آبادی ہے، یہ گھروں میں گھس جاتے ہیں، گھروں میں پناہ لے لیتے ہیں، بچے عورتوں کی پیچھے ڈھال بناتے ہیں. یہ مطلب کوورڈ بزدل لوگ ہیں یہ، تو وہ اس میں پھر پرابلم ہوتی ہے. بہرحال وہ پاکستان آرمی اس میں آپریشن کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی اور یہ لوگ بچیں گے نہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.